سوال ہے 21 کروڑ مسلمان جن کو اللہ نے مبارک آنکھیں دی، وہ لوگ جن کی مبارک اور پیاری آنکھیں، جن کی آنکھوں پہ لوگ ناز کرتے ہیں، گاڑیوں کی نعمت، موٹر سائیکل، سائیکل، محلے محلے میں مسجد، نمازی کہاں ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن ساتواں کون سا عذر ہوگا کہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ چوری گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ کرپشن گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ زنا گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ گالی دینا گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر معاند بن کے کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں، نماز نہیں پڑھوں گا، اس طرح کی بات کرتا ہے، پھر نماز بھی نہیں پڑھتا اور توبہ بھی نہیں کرتا، مر جاتا ہے۔ کتابیں اٹھائیے، کتابیں کیا لکھتی ہیں؟ لا یغسل، یہ غسل دینے کے قابل نہیں، ولا یکفن، کفن کی ضرورت نہیں، ولا یصلی علیہ، اس کے جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ولا یدعا له بالمغفرہ، اس کی مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنانے کی ضرورت نہیں، ولا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ آخری بات صحیح بخاری کی روایت ہے، کافر مسلمان کا، مسلمان کافر کی وراثت نہیں لے سکتا۔ آج ہمیں دعوت دینی ہے، کون سی دعوت؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھے، جو نماز تو پڑھتا ہے گھر میں پڑھتا ہے، مسجد میں آ کے پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل۔ لوگوں اگر تم نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا، گھروں میں نمازیں شروع کر دی، عذر نہیں ہے، تو تم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا، اور جس نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا وہ صراط مستقیم سے گمراہ ہو گیا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز با جماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوا کرتا تھا۔ ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو اخلاق اور احترام سے نماز کی دعوت دو، ان کو نمازی بناؤ۔ جو گھروں میں پڑھتے ہیں وہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھے، جو مسجدوں میں پڑھتے ہیں لیکن مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، ان سے کہو اللہ کے رسول کی ذات بے مثال ہے، ان کی بات بھی بے مثال ہے، عبادت وہ قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی شخص جتنی چاہے اخلاص سے عبادت کر لے، جتنا بھی پڑھا لکھا ہے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سلیقے کے مطابق، ان کی ادا کے مطابق اور ان کی بتائے ہوئے آداب کے مطابق عبادت نہیں کرتا، مردود ہے۔ زندگی کو ضائع نہ کرے۔ ایک مثال دے کے بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ ایک مسلمان جس کا ایمان ہے کہ میں اللہ کے رسول کو سچا نبی مانتا ہوں، وہ آئیڈیل ہے، قدوہ ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ آپ کی نماز کیسی تھی؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جملہ کتب حدیث کو اٹھائیے، کان اذا قام الى الصلاة، اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہوتے کبر، اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، واذا کبر للرکوع، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے،
رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، اور کما یقول الصحابی الجلیل رضی اللہ عنہ، اور جب ہاتھوں کو باندھتے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یشد بہما علی صدری، اپنے سینے میں باندھتے۔ اے میرے معزز، میرے محترم، میرے مکرم، میرے محتشم بھائی، ناراض نہ ہونا، میں آپ کو ناراض نہیں کرنے آیا، صرف گزارش کرنے آیا ہوں ادب سے۔ جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے، منمانی کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کی آخری نماز جس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی روایت لائے ہیں، فما زالت تلک الصلاۃ حتی لقی اللہ، زندگی کی آخری نماز تک اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھا ہے۔ آخری وقت ہے اور سردیوں کا موقع ہے، وائل ابن حجر تشریف لائے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں صحابہ نماز پڑھتے ہیں، یرفعون ایدیہم تحت ارضیتہم، چادروں کے نیچے سے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ محبت سے پیغام دیجئے، جھگڑا نہ کیجئے، فساد نہ کیجئے۔ مومن فسادی نہیں ہوتا، مومن لڑائی کو پسند نہیں کرتا۔ احترام سے، نرمی سے، اخلاق سے یہ پوچھئے، جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے اللہ کے رسول کے اس طریقے کو پسند نہیں کرتا، بھلا وہ کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو تو نماز سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک مرتبہ نہیں، بار بار جبریل کو بھجوایا، وضو سکھانے کے لیے، نماز سکھانے کے لیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی دعوت دو، جو پڑھتا ہے گھر میں اس کو مسجد تک لاؤ، جو مسجد میں ہے ادب سے گزارش کرو، سنت کے مطابق نماز پڑھے۔ جب تک یہ دوسرا پیغام امت نہیں سمجھے گی وہ شان و شوکت نہیں پا سکتی۔